السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسل کا حکم یعنی حدیث مرسل کا حکم۔ محمد اویس نگرامی رحمہ اللہ لکھتے ہیں چونکہ تابعی ثقہ اور غیر ثقہ دونوں طرح کے تھے، اس لیے مرسل حدیث قابل غور رہتی ہے، یعنی تحقیق کی ضرورت ہے۔ مرسل روایت ملے تو اس کی تحقیق کیجئے، پائے ثبات تک اس کے تمام طرق کو اکٹھا کرنے سے حدیث قبول کے درجے تک پہنچ جاتی ہے، تو پھر اسے آپ لے لیجئے ورنہ ترک کر دیجئے۔ یہ معنی ہے قابل غور رہتی ہے۔ ثقہ تابعی مثلا امام مالک رحمہ اللہ کی مرسل احادیث یقیناً قابل قبول ہیں۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کی مرسل روایت کا الگ حکم آپ بتاتے ہیں، یہ آپ کی بات ہو۔ مرسل روایت ہم کیوں نہیں قبول کرتے ہیں؟ مرسل کی تعریف آپ سن چکے ہیں کہ تابعی بڑا ہو، متوسط ہو، چھوٹا ہو، وہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے۔ تابعی کی ملاقات چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، اور وہ اگر مباشرتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے، اس کا مطلب کہ اس نے کسی راوی کو گرا دیا۔ یہ یقینی ہے کہ صحابی گرا ہوا ہے، لیکن چونکہ تابعی کی روایت تابعی سے بھی ہوتی ہے، اس وجہ سے ممکن ہے کہ اس تابعی نے اپنے بعد کسی تابعی کو گرایا ہو، اور پھر اس تابعی کے بعد صحابی بھی گرا ہوا ہو، کیونکہ تابعی کی روایت تابعی سے ثابت ہے، اور تابعی کی روایت تابعی سے جب ثابت ہے تو تابعین میں سے روات ثقہ بھی ہیں اور غیر ثقہ بھی ہیں۔ اب یہاں جس کے ثابت ہونے کا امکان ہے اس کی وہ ممکن ہے تابعی ہو، تو اس کا بھی امکان ہے کہ ممکن ہے کہ وہ غیر ثقہ ہو، تو اس احتمال کی بنیاد پہ مرسل روایت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جو شخص ساقط ہے اس کا نام نہیں معلوم، اور جس کا نام نہیں معلوم، جس کی شخصیت ہمارے ہاں محتاج تعارف ہے، تو پھر اس کی صفت تو بدرجہ اولا ہم اور آپ نہیں معلوم کر سکتے۔ تو جب صفت نہ معلوم ہو کہ راوی عادل ہے، ضابط ہے کہ نہیں ہے، تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے تعلق سے آپ کا یہ کہنا کہ ثقہ تابعی مثلا امام مالک رحمہ اللہ کی مرسل حدیث یقیناً قابل قبول ہے۔ مرسل روایت کے حکم میں جہاں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں، وہی ایک قول یہ ہے کہ اگر ارسال کرنے والا ثقہ ہے اور وہ بھی جب کسی کو ساقط کرتا ہے تو ثقہ ہی کو ساقط کرتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی روایت قابل قبول ہے۔ یہ ایک قول ہے، یہ جمہور محدثین کا قول نہیں ہے، نہ ہی جمہور علماء اصول حدیث کا، نہ علماء اصول فقہ کا قول ہے۔ یہ ہے چند علماء کا قول ہے، کیا کہ تابعی اگر ثقہ ہے اور وہ نہیں روایت کرتا ہے مگر ثقہ ہی سے، تو اس کی مرسل روایت قابل قبول ہے۔ یہ مسئلہ ہے، اس پر ہم بحث کرتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ مثال کے طور پر ثقہ ہے اور وہ نہیں روایت کرتے ہیں مگر ثقہ ہی سے۔ اب اگر مرسل روایت میں انہوں نے کسی کو ساقط کیا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے طرز عمل سے ہم نے اور آپ نے، حسن ظن سے ہم نے اور آپ نے ان کے روایت کو صحیح کہنے کی کوشش کی ہے کہ امام مالک جو کہ ثقہ ہیں اور وہ ثقہ ہی سے روایت کرتے ہیں، تو یہاں جو شخص ساقط ہے وہ ثقہ ہی ہے۔ اس بنیاد پر ہم نے اور آپ نے کہا کہ امام مالک کی مرسل روایت قابل قبول ہے، لیکن یہ معتمد قول نہیں۔ کیونکہ امام مالک کے نزدیک جو راوی ثقہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ تمام علماء جرح و تعدیل کے ہاں وہ ثقہ ہو، تو کیسا ہوتا ہے؟ ایک ہی راوی ہوتا ہے۔ ائمہ جرح و تعدیل کے 3 گروپ ہیں، متشددین ہیں، معتدلین ہیں، اور متسامحین و متساہلین ہیں۔ آپ دیکھیں گے ایک ہی راوی کے بارے میں لوگ مختلف بحثیں کرتے ہیں۔
اب امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں کسی راوی کا ثقہ ہو جانا یہ بالکل ضمانت نہیں ہے کہ سارے لوگوں کے نزدیک ثقہ ہو، یا امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک کوئی مجروح ہو جائے تو ضروری نہیں کہ سارے لوگوں کے ہاں وہ مجروح ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ دجال من الدجاجلہ کہتے تھے محمد ابن اسحاق کو، صاحب السیرہ کو، جبکہ سیرت کے باب میں ان کی روایت قابل قبول ہے اور علماء نے ان کی روایت کو لیا ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کہتے تھے دجال من الدجاجلہ، وہ چند دجالوں میں سے دجال۔ تو اب امام مالک رحمہ اللہ جرح و تعدیل میں اگر ان کا قول متفق علیہ سارے لوگوں کے نزدیک ہوتا تو محمد ابن اسحاق صاحب السیرہ کی روایت کوئی قبول نہیں کرتا، دجال کی روایت کوئی قبول کرتا ہے۔ بعینی ثقہ کے مسئلے میں بھی ہے کہ کسی راوی کا امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ثقہ ہو جانے کا مطلب بالکل نہیں ہے کہ سارے محدثین کے نزدیک وہ ثقہ ہو۔ لہذا فیصلہ کیا ہوتا ہے اور آخری بات کیا ہے کہ مرسل روایت ضعیف روایات کے حکم میں ہے، اور تحقیق و جستجو کرنے کے بعد اگر اس روایت کو تقویت ملتی ہے دوسری چیزوں سے تو وہ روایت حسن کے درجے تک پہنچ سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مرسل روایت کو روایت میں سے نہیں ہے کہ لا يتقوى بغیرہ ولا يقوى غیرہ، کہ نہ تو تقویت دوسرے سے حاصل کر سکتی ہے اور نہ ہی دوسرے کو تقویت دے سکتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مرسل روایت بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے آنے سے مرسل روایت قابل قبول ہوتی ہے، لیکن مطلق طور پر جب وہ مرسل ہی رہے تو اس پر حکم یہی لگایا جائے گا کہ یہ ضعیف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انقطاع سند ہے، اور حدیث کے قبول کیے جانے کی جو پہلی شرط ہے اتصال سند وہ یہاں نہیں پائی جا رہی ہے، اور اتصال سند کے بعد جو عدالت روات و ضبط روات ہے وہاں یہ مسئلہ بھی آ رہا ہے، جو راوی ساقط ہے اس کی عدالت اور اس کے ضبط کو بھی ہم نہیں جانتے، لہذا یہ مرسل روایت ضعیف روایات کے حکم میں ہے۔ یہ آخری بات ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو تحقیق و جستجو سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مرسل روایات کے بارے میں بہت لمبا حکم علماء نے بیان کیا ہے، اور انشاءاللہ کسی دوسری کتاب کو جو ہم شروع کریں گے تو وہاں ہم اس تفصیل کو بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔